ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह ATC लाहौर में हाज़िर हुए थे अपनी पेशी के लिए, 9 मई की पेशी के लिए। उसमें तो तारीख़ डल गई है 21 की, लेकिन आपके इल्म में है कि कल रात पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और कल रात उनकी जो कैंपेन है वो इख्तिताम पजीर हुई है। माशाअल्लाह लाहौर में बहुत अच्छा जलसा हुआ कल रात, कसूर में बहुत अच्छा जलसा हुआ और मेरे समझने में पाकिस्तान की आवाम को अब तैयार होना होगा। 21 तारीख को सिर्फ इलेक्शन ही नहीं होने जा रहा, लेकिन मेरे समझने में 21 तारीख को एक रेफरेंडम होने जा रहा है। और जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकलकर एक आग के दरिया को अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को और इमरान खान साहब के नाम पर हमें वोट दिया था, कभी जूती के निशान पे, कभी बैंगन के निशान पे, फ़र्क निशानों पे, और हमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में भेजा था। एक दफ़ा फिर पंजाब और पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना होगा 21 को और इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को फिर से घोड़े के निशान पर वोट डालकर कामयाब करना होगा। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हमारा मैंडेट चुराया गया था, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आवाम ने निकल के वोट दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीते थे, लेकिन फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को तब्दील किया गया। मेरी आज गुजारिश है तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, तमाम तहरीक इंसाफ के मेंबरान से और तमाम उम्मीदवारों से कि इंशाअल्लाह हमने 21 को अपना वोट कास्ट भी करना है और फिर अपना वोट कास्ट करने के बाद अपने उस वोट का और मैंडेट का दिफा भी करना है। उसके लिए हमें अपने वोट कास्ट करने के बाद RO साहिबान के दफ्तरों को जाना होगा और जब तक हमें अपने अपने फॉर्म 45 नहीं मिलते और अपने पक्के रिज़ल्ट नहीं मिलते, मेरी कारकुनान से ये अपील है कि वो अपने कैंडिडेट्स के साथ ताउन करें, उनके साथ खड़े हों और ये जान लें कि 21 तारीख को आपका आया हुआ रिज़ल्ट सिर्फ एक कैंडिडेट का इंतखाब नहीं कर रहा होगा, लेकिन 21 तारीख का आपका रिज़ल्ट जो है वो इमरान खान साहब की आज़ादी का ज़रिया बनेगा, वो शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी का ज़रिया बनेगा। और जो हज़ारों असीरान हैं हमारे जो आज पाबंद सिलासिल हैं, ये उनकी रिलीज़ का ऑर्डर होगा। तो इंशाअल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी की जंग है ये जारी और सारी है और इंशाअल्लाह 21 तारीख को आने वाला जो नताइज है इंशाअल्लाह उसकी कड़ी होगी। जिस तरीके से हम ग्राउंड स्वेल देख रहे हैं, जिस तरीके से हम कैंपेन देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात अगर कोई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज भी पाकिस्तान में मकबूल तरीन अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है और इंशाअल्लाह हमने इमरान खान की क़यादत में इन इलेक्शंस के नताइज भी हासिल करने हैं और हमने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही साहब और दीगर जितने भी हमारा असीरान हैं उनको यहाँ से रिलीज़ कराना है। मैं इमरान खान साहब से की तरफ से जानिब से और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। जब मैं अडियाला जेल गया तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह 21 को एक फ़ैसला कुन घड़ी होगी और अपील की उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कि जो कुर्बानी हमारे कायदीन ने, बिलखसूस हमारी पार्टी की ख़वातीन ने और हमारे वर्कर्स ने दी हैं, आज तकरीबन साल होने को है 9 मई को, और आप फ़र्क केसेस में मुब्तला भी हैं, ज़ेर हिरासत भी हैं, उसका इंशाअल्लाह हमने बदला लेना है। तो अपने वोट के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए, और उसकी पहली कड़ी जो है वो 21 तारीख को है। तो 21 को हमने बाहर निकलना है, अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट डालना है और अपने वोट का फिर दिफा करना है और इंशाअल्लाह 21 की शाम आपकी जीत की शाम होगी। शुक्रिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कम अज़ कम इस मुल्क में तो नहीं देख रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया गया, उनको दिखाया गया, लेकिन एंड में उन्हीं के साथ हाथ हुआ। सुनने में ही आता है कि मियाँ साहब बड़ी डिप्रेशन का शिकार है और समझ भी आती है
کیونکہ ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑا لیکن حکومت کسی اور کی بن گئی۔ 9 مئی کو 1 سال ہونے کو جا رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 1 سال میں جتنے آپ نے کسی جو 1 سال کے بعد اب آپ کے کیسے ختم ہو جائیں گے یہ لانگ ٹرم چلنے والے؟ دیکھیں، اگر تو میاں شہباز شریف صاحب کی جو انہوں نے پہلی تقریر کسی قومی اسمبلی میں اگر اس کو ہم جواز بنا لیں تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی اسیران آج پابند سلاسل ہیں جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں آئے ان کو پہلی فرصت میں چھوڑنا چاہیے۔ آج میاں شہباز شریف کی حکومت کو آئے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ویسے ہی ہم پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، ویسے بھی کیسز آگے بھی نہیں چل رہے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ ڈل رہی ہے۔ اچھا ہوتا کہ کم از کم آج جب سال ہو جائے گا تقریباً تو ان ٹرائلز کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے تھا، اور کم از کم وہ لوگ جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کو رہا ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک میں مفاہمت کی بات کی جاتی ہے۔ صدر پاکستان نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے ساتھ کو جب خطاب دیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہمیں موو آن کرنا چاہیے، ریکنسیلیشن کرنی چاہیے، لیکن میرے سمجھنے میں ان کے ہمیشہ کی طرح کال اور فعل میں ہمیشہ فرق رہتا ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں، یہ کرتے کچھ اور ہیں۔ ریکنسیلیشن کا حال یہ ہے کہ جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عید نماز تک نہ پڑھنی دی گئی۔ جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آئے دن نئی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، نئے وہ شیشے کی دیوار بنا دی جاتی ہے، میڈیا کو روک دیا جاتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بشرا بیوی کو جو میڈیکل کی ان کی درخواست ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہی ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے اور میرا چیک اپ ہونا چاہیے، تو ان کو چیک اپ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اگر آپ واقعی ہی مفاہمت کے بارے میں سیریس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو تو آپ کو جو آپ سبق ہمیں دیا کرتے تھے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بردبار ہو، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اب ہاتھ پہلا آگے بڑھائے، وہ ہمیں ہاتھ بڑھتا نظر نہیں آ رہا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر اس ملک میں ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ جب تک عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جیلوں میں پڑی رہے گی تو ریکنسیلیشن کی باتیں بے معنی ہوں گی۔ آپ کو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، اور جب آپ عمران خان کو رہا کریں گے آپ ہمارا جو مینڈیٹ جس پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا 8 فروری کو، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو ہم ثابت کریں گے کہ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا، 8 فروری کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا تھا۔ جب تک اس مینڈیٹ کو آپ واپس نہیں کریں گے ریکنسیلیشن کی باتیں جو ہیں آپ کی صرف باتیں ہی رہیں گی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں تو کسی ادارے کے سربراہ کو سنگل آؤٹ کرنا اور الزام لگا دینا یہ عمران خان صاحب کو زین دیتا ہے یا کوئی ثبوت ہے آرمی چیف کے خلاف ان کے پاس کہ بشرا بیوی کو آرمی چیف بنوانا چاہتے ہیں، جس طرح وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ریکنسیلیشن کیسے ہوگی زین بھائی؟ آپ کی سیاستدان ہیں، یہ پری میچور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے خان صاحب کی، اور انڈیا کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو بشرا بیوی کا سوال ہے تو بشرا بیوی کا ایک یار بنیادی سی چیز ہے کہ ایک شخص ہے، پاکستان کا شہری ہے، وہ شہری کہہ رہا ہے اور آپ کی حراست میں ہے، آپ کی تحلیل میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، اور ایسی جگہ سے ملنی چاہیے جس جگہ پہ اس کو اعتماد ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں رپورٹیں بدل دی جاتی ہیں، اس ملک میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اگر ہسپتال میں جائیں اور وہ کوئی چیز لیب میں بھیجیں تو وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے، زیتون کے تیل کی بوتل بن جاتی ہے۔ اس ملک میں کسی کو ریلیف دینے کے لیے اپنی مرضی کے پینل بٹھائے جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کاؤنٹس گرا دیے جاتے ہیں۔ تو جس ملک میں رپورٹنگ کی ٹیمپرنگ اتنی ہو اس ملک میں کم از کم آپ بھی اگر بلڈ ٹیسٹ کرانے جائیں گے نا تو آپ اس لیب میں جائیں گے جہاں پہ آپ کو اعتماد ہوگا۔ تو بشرا بیوی کا کہنا ہے کہ میرے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کا بنیادی حق ہے کہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور شوکت خانم ہسپتال سے ہونے چاہیے جس ہسپتال کو ان کو اعتماد ہے۔ میرے سمجھنے میں اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ فارم 45 کا جو ہے بڑا ذکر رہا، اور اب دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کیا دوبارہ سے فارم 45 منظر عام پر اور الیکشن کے میرے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا اس کو 8 فروری کے الیکشن میں یہ تو پتا تھا کہ ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ہم نے فارم 45 لینا ہے۔ فارم 47 کی کہانی ایک نئی کہانی پاکستان میں منظر عام پہ آئی تھی، لیکن آج الحمدللہ پاکستان کا ووٹر اتنا باشعور ہے
اور عمران خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا ہے اس ملک کو اور اس قوم کو کہ انشاءاللہ یہ اس دفعہ فارم 45 بھی لے کے آئیں گے, فارم 47 بھی لے کے آئیں گے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کی جو مینڈیٹ 8 فروری کو ہمیں ملا تھا اور اس پہ ڈاکہ ڈالا تھا, اس دفعہ یہ اس مینڈیٹ کا بھی دفاع کریں گے. باقی سوال کہ شاہ محمود قریشی صاحب لمبے عرصے سے جیل میں ہے, کیا آج تک انہیں لیگ آفر کی گئی جیل سے رہائی کے لیے آ گیا آپ کے علم میں ہے یا انہوں نے کچھ ایسا بتایا؟ مجھے اس بات کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ پہلے کبھی کسی ڈیل کا حصہ بنے ہیں, نہ آج کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے, نہ آنے والے وقت میں ڈیل کا حصہ بنیں گے. ماضی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت ڈیلیں آفر ہوئی, لیکن انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا, ہمیشہ حق کا ساتھ دیا, ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا. وہ پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہو یا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو, ہر وقت انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, آئین پاکستان کا ساتھ دیا, قانون کا ساتھ دیا اور جمہوریت کا ساتھ دیا. تھینک یو.